آیت نمبر 12 سورہ حجرات، پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سورہ حجرات کے اندر اصلاح معاشرہ کے لیے 11 احکامات بیان کیے ہیں، ان میں سے 8واں، 9واں اور 10واں حکم بیان کیے، یعنی 3 حکم اس میں بیان ہوئے۔ 8واں حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے اجتناب کرو، محض تخمینے اور ظن اور ایک گمان کی بنا پر کسی پہ حکم نہ لگاؤ اور کسی کو الزام نہ دو، یا اسی طرح محض ایک تخمینے کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، یا کسی سنی سنائی بات سے پر عمل کرتے ہوئے کسی کے خلاف بھی فرمایا کوئی رائے کام نہ کرو، جب تک جو ہے نا وہ متعلقہ شخص جو ہے اس سے مکمل طور پہ وضاحت نہیں ہو جاتی اور مکمل طور پہ اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہو جاتی، تو محض اٹکل اور گمان سے اس کے خلاف کوئی بھی رائے قائم نہ کرو۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بدگمانی کی بنا پر ایک شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے اور اس رائے پہ عمل کرتے ہوئے اس سے دور بھی ہو جاتا ہے، اس کی برائی بھی بیان کرتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر تحقیق کی جائے تو وہ شخص بالکل بری ہوتا ہے، اس میں وہ چیز ہوتی نہیں جو اس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسی انسان جیسا گمان رکھے گا تو اس کو دوسرے میں وہی چیزیں نظر آئیں گی۔ اگر کسی دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو اس کے اندر اچھائی نظر آئے گی، اور اگر اس کے بارے میں سوچ ہی منفی رکھی ہے، بدگمانی رکھی ہے، تو بدگمانی والی سوچ رکھنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آئے گی، اس کی ہر اچھائی بھی برائی نظر آئے گی۔ اس لیے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ ہاں، اور بدگمانی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے، اور سب سے شدید ترین جھوٹی بات ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان اس چیز کا مستحق ہی نہیں ہوتا، بدگمانی کی بنا پر جو اس کے بارے میں رائے کر لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمان کے بارے میں حسن سلوک کا، یعنی حسن ظن کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن الظن من حسن العبادہ، کہ جو حسن ظن ہے یہ بھی ایک عمدہ عبادت ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اور یہ بھی بڑی مشہور بات ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ تو ظاہر ہے جب اچھا گمان رکھیں گے، مثبت سوچ رکھیں گے، اور جب مثبت سوچ رکھی جائے گی تو لازماً اس کے اندر اچھائیاں نظر آئیں گی۔ ہاں، ایک شخص خود جو ہے اسے اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچانا چاہیے کہ جہاں پر اس پر کوئی تہمت لگنے کا خدشہ ہو، یا جہاں پر اس کی عزت پامال ہونے کا خطرہ ہو، تو وہاں ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، جو تہمت لگنے کی جگہ ہیں وہاں ہی نہ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی مسجد میں، تو جب واپس آنے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ آ گئے، تو دروازے پہ پھر کھڑے ہو کے دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کھڑے نا، وہ باہر کھڑی ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، تو اتنے میں 2 شخص گزرے ہیں،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تھوڑا اور تیز ہو گئے گزرنے میں، تو آپ علیہ السلام نے واپس بلایا حضرت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ میں ہوں اور یہ میری بیوی صفیہ ہے، نام لے کر بتایا، اس لیے فرمایا کہ تم کوئی بدگمانی قائم نہ کر لینا۔ وہ کہنے لگے جی اللہ کے محبوب، ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی قائم کر سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں ہمارے طرف سے کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مطلب یہ بات ضروری وضاحت ہے کہ چلو تاکہ تم جب تیز ہوگے تو شاید تمہارے ذہن میں کوئی بات آ جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی فوراً کھڑا کر کے جو ہے وہ وضاحت کی کہ بھئی یہ میں ہوں اور یہ میرے گھر والے ہیں، تاکہ جو ہے ان کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو بڑے لوگ ہیں انہیں اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے جہاں پر تہمت لگنے کا خدشہ ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اجتنبوا، اپنے آپ کو بچاؤ یعنی بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ یعنی گمان کرنے سے، بہت زیادہ جو ہے وہ ظن گمان کرنے سے، اس لیے کہ بہت زیادہ جب انسان گمان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بدگمانیاں ہی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو ہے نا وہ گناہ ہے، سارے نہیں، اگر اچھا گمان رکھے گا تو وہ نہیں ہے، لیکن بعض گمان جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کسی کے بارے میں اپنا گمان قائم کرنے سے پہلے ہی بچا لو۔ دوسری چیز فرمایا ولا تجسسوا، تجسس کا معنی ہوتا ہے کسی کا عیب ٹٹولنا، کریدنا، معلوم کرنا، یعنی یہ 9واں حکم ہے اسلام معاشرے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کسی کا جو چھپا گناہ ہے اس کو تلاش نہ کرو، یا کسی کی ٹوہ میں نہ رہو کہ یہ کیا کرتا ہے اور کس طرف جاتا ہے۔ ہر وقت ایک انسان کسی کی نگرانی شروع کر لے، اور کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہو، ناراضگی ہو، تو ہر وقت اس کا پیچھا کرتا رہے تاکہ اس کی کوئی برائی جو پوشیدہ ہے وہ میرے سامنے آ جائے اور میں جو ہے نا وہ اس کو نقصان پہنچاؤں، یا میں اس کی عزت کو تار تار کروں، میں اس کی عزت کو پامال کروں۔ اس ارادے سے فرمایا کسی کے جو ہے نا وہ عیب مت تلاش کرو، اس لیے کہ کسی کے اس طرح عیب تلاش کرنا یہ بہت بری حرکت ہے، مذموم حرکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کچھ منافقین ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے معاملات کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے اور مسلمانوں کے بارے میں اپنی خود ہی رائے قائم کر لیتے جی کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، برسر ممبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اے وہ لوگوں جو زبانی طور پر ایمان لائے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان پر عیب نہ لگاؤ اور ان کے چھپے حالات جو ان کی تلاش میں نہ رہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان کی جو پوشیدہ عیب ہے اس کو تلاش کرتا ہے اور اس عیب کو ظاہر کرنے کی تگودوں میں لگا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بھی چھپے ہوئے عیبوں کا پیچھا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ اس شخص کو ضرور جو ہے وہ یعنی بے عزت کریں گے اور اس کو ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھو۔ یعنی اپنے آپ کو کتنا مرضی ہے چھپا لے اور کتنا مرضی ہے بچا لے، جو مسلمانوں کی عزت تار تار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات سے منع کیا گیا کہ ولا تجسسوا، تجسس میں نہ رہو، اور کسی کے عیب چھپانے کی جو ہے نا وہ ترغیب ہے، عیب کو ڈھونڈ کر آگے بیان کرنے کی اور اس کو نقصان پہنچانے کی یہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو عیب چھپانے کی ترغیب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے مسلمان کی ایسی چیز دیکھ لی، ایسا عیب دیکھ لیا جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ظاہر ہے اپنا عیب کون ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو چھپا لیا، اس کو ظاہر نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اتنا بڑا اجر عطا کریں گے گویا اس نے ایک زندہ درگور کی بچی کو بچا لیا۔ اور اگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس شخص کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولا تجسسوا، تجسس میں نہ رہو، ٹٹولو نہ کسی کے عیب۔
اور 10واں حکم بیان کیا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے، ولا یغتب نہ کرے غیبت بعضکم، تم میں سے ایک بعض کی، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہے تو اس شخص کی عدم موجودگی میں، وہ موجود نہیں ہے، تو اس کی برائی کا تذکرہ کرنا اور اس کی تشہیر کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرو، مسلمان کی غیبت نہ کی جائے اور اس کے عیب جو ہے وہ بیان نہ کیے جائے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ اللہ کے محبوب، اگر وہ شخص جس کی وہ عیب بیان کرے، اگر وہ عیب اس میں ہو بھی تو پھر بھی وہ غیبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص کے اندر وہ عیب ہے اور تم اس کی عدم موجودگی میں بیان کرتے ہو تو یہی غیبت ہے۔ اگر وہ اس میں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے، اور وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بدکار انسان پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ سمجھے میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ سمجھ کے کرے گا تو بچنے کی کوشش بھی کرے گا، توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ لیکن غیبت کرنے والا وہ بڑے چسکے لے کے غیبت کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا بڑے، یعنی مزے لینے کے لیے، اور اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں سمجھے گا تو ظاہر ہے پھر اس پہ توبہ بھی نہیں کرے گا، اور توبہ بھی نہیں کرے گا تو لازماً یہ بڑا گناہ ہے، جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، جنت کے بھی نظارے کروائے، جہنم بھی دکھلائی، اور جہنم میں مختلف لوگوں کو مختلف گناہوں کی وجہ سے مختلف طریقے سے عذاب دیا جاتا تھا، یعنی عذاب جو ہے نا وہ دیا جاتا تھا، وہ دکھایا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں، کچھ قومیں ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں وہ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، جس طرح تانبے اور لوہے کے ناخن ہیں، اور ان کے ساتھ اپنے گوشت کو جو ہے وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ کہتے میں جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے، جو دوسروں کی کیا کرتے تھے جی؟ غیبت کرتے تھے۔ اور دوسروں کی غیبت کرنا یہ اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہاں کہ فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، فرمایا تم اس کو برا سمجھتے ہو۔ فرمایا جب اس کو برا سمجھتے ہو، ظاہر ہے کوئی آدمی بھی نہیں کھاتا، ظاہر ہے گوشت کون کھاتا ہے انسان کو، اور پھر وہ انسان بھی مرا ہوا ہو، کوئی پسند کرتا ہے؟ تو فرمایا جب اس کی غیبت کو تم پسند نہیں کرتے، جب تم اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو یہ غیبت بھی گوشت کھانے کے مترادف ہے، پھر غیبت بھی چھوڑ دو، اس کی غیبت نہ کرو۔ اور پھر جو غیبت کرنے والا انسان ہے وہ خود اپنی نیکیاں جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں کسی کی غیبت ہو بھی گئی ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ میری بھی بخشش فرما اور جن کی میں نے غیبت کی ان کی بخشش فرما۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، وگرنہ یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے کا حق ہے، ظاہر ہے۔ ہاں الا یہ کہ چند مواقع ایسے ہیں کہ جن میں مثلاً انسان جو ہے وہ دوسرے کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مظلوم آدمی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے تو وہ ظالم کی شکایت جا کے کرتا ہے حاکم کے سامنے، یعنی جو ایسا فورم جو طاقت رکھتا ہے اس کا بدلہ دلانے کا، وہاں جا کر وہ اپنی شکایت درج کرواتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر وہاں پر وہ جس کی وہ شکایت درج کروا رہا ہے وہ موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی ساری برائیاں بیان کرے گا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ 6 پارے میں فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا کہ جو برائی والی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے ظاہر کرنے کو، ہاں وہ شخص جس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ایک تو وہ کر سکتا ہے، اور دوسرا کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے کوئی آدمی کسی دوسرے کو بتاتا ہے یار کہ فلاں آدمی بڑا شریر ہے، وہ نقصان پہنچائے گا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، تو اس کے شر سے متنبع کرنے کے لیے یہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ یا اسی طرح جو محدثین کی جرح تعدیل ہے، جو حدیث نقل کرنے والے ہیں، ان کے حالات چھوٹے چھوٹے حالات بھی چھان کے جو ہے نا وہ سارے واضح کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو معاشرے میں اعلان گناہ کرتے ہوں، فاسق،
فاسق فاجر ہوں تو ان کے جو ہے نا وہ گناہوں کا دفاع، یعنی ان کے جو گناہ ہے ان کا رد، اور ان کی جو برائی ہے اس کو سر عام کھول کے بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ بھی ان سے محفوظ ہوں، اور ایسے جو فساق ہیں وہ معاشرے کا جو ایک ناسور ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ تو فرمایا بلا یغتب، اور نہ غیبت کرے بعضکم تم میں سے بعض کی، ایحبو کیا پسند کرتے احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتا گوشت اپنے مردہ بھائی کا، اللہ اکبر، فکرہتموہ تم اس کو برا سمجھتے ہو، کس کو؟ گوشت کھانے کو۔ تو ظاہر ہے پھر غیبت کرنا بھی یہ گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بہت بری چیز ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو نواں حکم ہے نا جی ولا تجسسوا، اس سے بھی یہ جو حکومتی ادارے ہیں نا ان کی جو آگے انہوں نے مقرر کیے ہوتے ہیں، یعنی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ہر ایک آدمی کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں، یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کے امن و امان کے لیے اور ملک چلانے کے لیے یہ گویا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کسی ملک کی جو خفیہ ایجنسیاں جو ہے نا وہ مضبوط ہیں تو اس میں امن و امان بھی مضبوط ہوتا ہے، وگرنہ نہیں۔ تو دشمن کے حالات کو معلوم کرنا، کھوج لگانا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا پورا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا ایک طرح کا محکمہ قائم کیا ہوا تھا کہ وہ مختلف جو ہے نا وہ جا کے کافروں کی خبر رکھتے تھے کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے، اور ان کی نقل و حرکت کو نوٹ کرنا یہ الگ بات ہے۔ عام مسلمانوں کے پیچھے پڑنا اور تجسس، ان کے عیبوں کو ظاہر کر کے ان کو پھر دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے اور تم پہ اپنی رحمتیں نازل کریں گے۔ توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، یہ سورہ مبارکہ میں جو اصلاح معاشرہ کے لیے 11 احکامات بیان ہوئے، ان میں سے 11واں اور آخری حکم ہے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبی تفاخر سے منع کیا ہے، کہ نسبی تفاخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مرتبہ ہے، عزت ہے، وہ تقوی کی بنا پر ہے، باقی حسب و نسب کی بنا پر نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مساوات کا ایک عظیم اصول بیان کیا ہے اور بالکل واضح کر دیا کہ عزت شرافت کا معیار کسی قوم پر نہیں، نہ قبیلے پہ ہے، نہ وطن پہ ہے، بلکہ اس کے تقوی پہ ہے۔ لہٰذا ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کرے، ہر آدمی اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر لگانے میں مزید کوشش کرے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو مرتبہ مل جائے۔ باقی حسب و نسب کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی بھی مرتبہ اور عزت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فرمایا تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام تمہارے والد ہیں، حضرت حوا تمہاری والدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیش آنے والے بڑے اہم ترین اصول تو سب کو بیان کیا ہے، اور ان میں اس کو بھی بیان فرمایا کہ اے لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور تمہارا دین بھی ایک ہے، لہٰذا کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پہ، نہ عجمیوں کو عربی پہ، کسی بھی قبیلے کو جو ہے نا وہ کسی دوسرے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اسی کا مقام ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، باقی یہ جو تمہارے خاندان بنائے ہیں یہ تفاخر اور عزت کے لیے نہیں بنائے، یہ صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اب ظاہر ہے دیکھو جی ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اب سارے کوئی قبیلہ، کوئی کلر میں فرق کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر تو یہ تعارف ہی بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ شکلوں میں تفاوت رکھ دیا، کلروں میں۔ اب دیکھیں گے جو یعنی حبشہ کے ہیں ان کا کلر اور الگ ہے، افریقی جو ہے، اب اسی طرح جو اس سے آگے چلے جائیں یورپ وغیرہ ان کے کلر الگ ہیں، اور یہ ایشیا والے ہیں ان کے کلر الگ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہر ایک کی ساخت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تبدیلی رکھی، اور پھر جو ایک ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ان میں کچھ بڑے قبیلے بنائے، جس طرح بڑی بڑی ذاتیں ہیں، کوئی سید ہے، کوئی گجر ہے،
اور اسی طریقے سے کوئی بٹ ہے، کوئی ارائی ہے، اور پھر ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے خاندان، چھوٹے چھوٹے قبیلے بنائے. ہر ایک قبیلے کے اپنی اپنی گوتے ہیں. جس طرح گجر ایک قبیلہ ہے، اس کی بھی سینکڑوں گوتے ہیں نیچے، اور اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی قبائل ہیں ہر قبیلے کے آگے چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں. تو یہ ساری چیزیں تعارف کے لیے ہیں تاکہ پہچان ہو سکے. اب دیکھیں نا، ایک نام کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں. اب سارے جو وہ ایک ہی خاندان ایک ہی جگہ کے ہوں تو پھر تعارف کس طرح ہوگا؟ لیکن پتہ چل جائے گا یار فلاں نام کا یہ بندہ فلاں خاندان کا ہے، یعنی یہ بندہ جو ہے اس کا یہی نام ہے لیکن یہ دوسرے خاندان کا ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں تعارف کے لیے ہیں. باقی آج کل جو عموماً یعنی تعصب جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ان میں سے ایک قومیت بھی ہے، پھر زبان بھی ہے، علاقہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تعصب کا ذریعہ بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ کوئی بھی تعصب کا ذریعہ نہیں ہے. یہ سارے قبائل ساری چیزیں پہچان کے لیے ہیں. اصل انسان ایک ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مومن خاص طور پہ وہ تو بہن بھائی ہیں، ان کی تو پہچان ہی جو ہے وہ ایمان سے ہے، ان کی پہچان قبائل سے ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی غفاری تھا، کوئی قریشی تھا، اور کوئی ہاشمی ہے، اور کوئی جو ہے وہ حارثی ہے، کوئی قبیلہ خزرج کا ہے، اور کوئی قبیلہ اوس کا ہے، کوئی قبیلہ قریظہ کا ہے، کس کا ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو سب کی پہچان ایک ہو گئی، سب مسلمان کہلاتے تھے. تو مسلمان کی تو پہچان ہی ایک ہے. تو اس لیے فرمایا یہ سارے قبائل تعارف کے لیے ہیں جی. فرمایا نا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا کم تم کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی ایک نر اور مادہ سے. وجعلناکم، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے شعوباً، ذاتیں، و قبائل، اور قبیلے، یعنی بڑی بڑی قومیں اور پھر چھوٹے قبیلے. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر سکو، یہ پہچان سکو ایک دوسرے کو. ان اکرمکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو. یہ اتقا اس میں تفضیل ہے، اور اکرم بھی اس میں تفضیل ہے. وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ میں جو 11 احکامات اصلاح معاشرہ کے لیے بیان ہوئے، جن میں 2 کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا اور باقی عام معاشرت سے تھا جن کا تعلق. تو یہ 11 احکامات جو ہے نا وہ یہاں تک مکمل ہوئے. اب اس کے بعد آگے دیگر نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق.